الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه: إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صبر على البلاء، ورضا بالقضاء، وشكر على النعماء، وذل لحكم القرآن، أو كما قال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. سیدنا حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں. آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. اللہ تعالی نے مختلف صفات سے، کمالات اور خوبیوں سے عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا تھا. مہاجرین کے گھرانے میں سب سے پہلی ولادت بھی عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل ہی میں مدینہ پاک میں ہوئی تھی. جب نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو کئی مہینے تک حضرات مہاجرین کے یہاں کسی بچے کا کوئی تولد نہ ہوا. تو لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں کہ کہیں کسی کی طرف سے کوئی بندش تو نہیں لگا دی گئی ہے، سحر و جادو وغیرہ تو نہیں کر دیا گیا ہے کہ جو نسل کا سلسلہ موقوف ہو رہا ہے رکا ہوا ہے. اسی دوران حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت سے حضرات مہاجرین میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی. یہ ایک امتیاز ہے عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ مہاجرین میں سب سے پہلی ولادت اگر کسی فرد کی ہوئی تو وہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تقریباً 8 برس حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو رہنے کا موقع ملا. کم عمر تھے، اس کے باوجود بھی حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں دلچسپی کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے جملوں کو محفوظ فرمایا کرتے تھے. اسی کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کو اور فرامین مبارکہ کو جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کثرت کے ساتھ جمع فرمایا ہے، ان میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے. پیغمبر علیہ السلام کے علوم کی اشاعت کا اہم فریضہ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرصے تک انجام دیا.
دلیری، بہادری اور شجاعت میں بھی عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم عصروں میں اور اپنے زمانے کے لوگوں میں ممتاز اور منفرد تصور کیے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا، تلاوت کا، وقت پر نمازوں کی ادائیگی کا وہ اہتمام اور جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کی وہ فکر حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھی گئی، جو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے مثال ہے، نمونہ ہے، آئینہ ہے۔ مختلف میدانوں میں حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحرک و سرگرم رہا کرتے تھے، اس کے باوجود نماز جس خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور مسجد کے ساتھ جیسا ربط و جوڑ حضرت کا پایا جاتا تھا وہ مثالی تھا۔ ایسا جوڑ تھا مسجد کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں حمامۃ المسجد کے نام سے معروف و مشہور ہو گئے تھے کہ تو مسجد کے کبوتر ہیں، ان کا تو جی ہی مسجد میں لگتا ہے، یہ ہر وقت مسجد ہی میں دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ زندگی کے مختلف میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ حاضری کا اہتمام بھی حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتا تھا۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں جب اس ظالم نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے مد مقابل تھے، اور اسی مقابلہ آرائی میں عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو ان کی زندگی ذوق عبادت، شوق تلاوت، شجاعت و دلیری، بہادری، حدیث کے باب میں مہارت اور فقہی میدان میں رسوخ کے اعتبار سے تاریخ کی کتابوں میں نمایاں مقام کی حامل ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہی ابتداءً ذکر کیا، جس میں حضرت نے اہل تقوی کی علامات اور نشانیوں کو بیان فرمایا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اہل تقوی وہ خوش نصیب و سعید اور نیک بخت اللہ کے بندے ہیں جن کو باری تعالیٰ کا تقرب خاص حاصل ہوتا ہے، جو دنیاوی کامیابیوں سے بھی سرفراز ہوتے ہیں اور اخروی نجات و سرخروئی بھی ان کا مقدر بنتی ہے، جو اخلاص کے ساتھ اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت والجلال نے اہل تقوی کی صفات کو ذکر فرمایا، ان کے لیے جو اجر و ثواب باری تعالیٰ کی جانب سے طے کیا گیا اس کا تذکرہ فرمایا، انعامات کا ذکر فرمایا۔ جنت کے سلسلے میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، جنت کو تیار کیا گیا ہے ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جو تقوی کی صفت سے مزین و آراستہ ہو کر زندگی گزارنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل تقوی میں شامل ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لأہل التقوی علامات یعرفون بہا، اہل تقوی کی کچھ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں متقی وہ لوگ قرار دیے جائیں گے
جن کی زندگی میں حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ علامات اور نشانیاں پائی جا رہی۔ پہلے نمبر پر حضرت نے ارشاد فرمایا صبر علی البلاء۔ جو متقی ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں، اہل تقوی میں جن کا شمار و گنتی ہوتی ہے، وہ مصائب پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ حالات چاہے جیسے ہوں، صراط مستقیم پر مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو جمانے والے ہوتے ہیں۔ حالات سے متاثر ہو کر وہ کامیابی کے راستے سے منحرف نہیں ہوتے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ حالات کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ بہت اچھے حالات بہت سے لوگوں کے ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں، زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزرنے لگتی ہے، دنیا کی نعمتوں کے حصول میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں رہتی۔ اور کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ حالات کی تنگی کا سامنا کرنے کی وجہ سے لوگ اپنی دینی ذمہ داریوں کی انجام دہی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اہل تقوی کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے حالات سے ان کا سابقہ پڑے، سرد و گرم احوال میں سے کیسے ہی حالات ان کی زندگی کے اندر آئیں، وہ طاعات پر صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں، دین پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل اپنی زندگی میں لازمی اور ضروری تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی صبر کی اس دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو شریعت و سنت کے اوپر ثابت قدم فرمائے۔ دوسری علامت حضرت نے بیان فرمائی وَرِضًا بِالْقَضَاءِ۔ اہل تقوی اور متقین حضرات کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اور توانائیاں ان کو عطا فرمائی ہیں، مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، جواز کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ان صلاحیتوں کا اور توانائیوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس پر راضی ہو جاتے ہیں، اور شکوے شکایت کے بول اور کلمات اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے اور متقی کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یہاں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، ہدف تک پہنچنے کے لیے، منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسباب و وسائل کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان تجارت میں کامیابی کے لیے مختلف اسباب اختیار کر رہا ہے، ایک آدمی تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مختلف وسائل و ذرائع اختیار کر رہا ہے، اس کے بعد فیصلہ وہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہے۔ جو فیصلہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے مقدر ہوتا ہے وہ اس پر رضامندی کا اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اور شکوے شکایت کے بول اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ اسی کو قناعت کہا جاتا ہے اور اسی کو رضا بالقضاء کہا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لا ابالی اصبحت غنیا او فقیرا فانی لا ادری ایہما خیر لی۔ فرماتے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں
کہ میری صبح تنگ دستی کی حالت میں ہوگی یا مالداری کی حالت میں ہوگی، غنی ہونے کی حالت میں صبح کروں گا یا تنگ دست ہونے کی حالت میں صبح کروں گا، مجھے معلوم نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت میں اللہ نے میرے لیے خیر اور بہترائی کو رکھا ہے۔ اپنی طرف سے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہوں، اسباب و وسائل کو اختیار کر رہا ہوں، لیکن کامیابی میرے لیے مقدر ہوگی اللہ کی جانب سے یا نہیں ہوگی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے خود یہ نہیں پتا کہ میرے لیے مالدار ہوتے ہوئے زندگی گزارنا انجام اور نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوگا یا تنگ دست اور فقیری کے ساتھ زندگی گزارنا انجام و نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوگا۔ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہاں اگر کسی کو مال بھی ملا ہے تو وہ بھی آزمانے کے لیے اور جانچنے کے لیے، اور کسی کو اگر اللہ نے اپنی کچھ نعمتوں سے محروم بھی فرمایا ہے تو وہ بھی آزمانے کے لیے اور جانچنے کے لیے کون کس آزمائش میں کامیاب ہو رہا ہے اور کون کامیاب نہیں ہو رہا ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العزت والجلال کے ہاتھ میں۔ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اور بالخصوص اہل ایمان کو اس رضا بالقضاء کے جذبے کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے جس کی ترغیب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کو دی ہے۔ تو اہل تقوی کی علامات اور نشانیوں میں سے پہلی نشانی مصائب کے اوپر صبر کی عادت ڈالنا اور ہر حال میں شریعت و سنت کے تقاضے کے اوپر مضبوطی سے جمے رہنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مسلمان کی تو شان ہی الگ ہے، ایمان والے کی تو بات ہی نرالی ہے، اس کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، خیر ہی خیر اس کے لیے اللہ کی جانب سے مقدر۔ کیسے؟ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ ضراء صبر۔ اگر خوشی اور مسرت کی کوئی چیز اس کی زندگی میں آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر رنج و غم، مصیبت و آفت سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز اس کی زندگی میں آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ شکر کرنے والا بھی اللہ کا مقرب اور صبر کرنے والا بھی اللہ کا مقرب۔ پتہ چلا کہ ایمان والے کے لیے دونوں سائڈ خیر ہی خیر ہے، یا تو شکر کرے گا یا صبر کرے گا، اور دونوں حالتوں میں اللہ کا تقرب اس کو نصیب ہو۔ تو اللہ ہمیں شریعت پر استقامت کی دولت سے نوازے، رضا بالقضاء کے جذبے سے مالا مال فرمائے، اور تیسری علامت حضرت نے بیان فرمائی وَشُكْرٌ عَلَى النَّعَمَاءِ۔ متقین کی اور اہل تقوی کی ایک پہچان اور نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھتے ہوئے شکر گزار بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ زبان ہی سے اللہ کی حمد و ثنا کے بول ادا نہیں ہوتے، بلکہ ان کے جسم کا ہر عضو اس بات کی گواہی دیتا ہے عملی طور پر کہ وہ اللہ کے انعامات کا دل میں استحضار رکھنے والے، قدر کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے، اور اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کرنے والے۔ شکر کا اصل تقاضا یہ ہے کہ منعم یعنی اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاری جائے۔ کامل طور پر شکر کی ادائیگی اسی وقت ہوگی زبان سے ہم اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں اور اللہ کی کرم فرمائیوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن نمازوں کی پابندی کا اہتمام نہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہ کریں، جھوٹ سے اور غلط بیانی سے بچنے کی کوشش نہ کریں، تو محض زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ،
یا نشکر اللہ عز وجل کے کلمات ادا کرنے سے ہم شاکر اللہ کی نگاہ میں قرار نہیں دیے جائیں گے۔ نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کا اصل تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا مطیع و فرمانبردار بن کر زندگی گزارنے والا بنے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک واحفظ وصیتک۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں میں امت کے لیے سبق ہوا کرتا تھا۔ ایک پہلو اللہ سے لو لگانے کا اور اس سے سوال کرنے کا ہوتا تھا، تو دوسرا پہلو امت کے لیے درس کا ہوتا تھا آپ کی دعاؤں میں۔ آپ دعا فرما رہے ہیں، اللہم اجعلنی اعظم شکرک، اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کی عظمت کو جاننے والا بن جاؤں، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کتنی عظیم شے ہے۔ جب انسان کو نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کی عظمت کا احساس ہوگا تو پھر کبھی وہ احسان فراموش نہیں ہوگا۔ کبھی اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر کے شکر گزاری کے جذبے کے مظاہرے میں کوتاہی اور غفلت کا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے بنیاد کو درست کرنے کی تلقین اس دعائیہ کلمے کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ باری تعالیٰ کی جانب سے تو نعمتوں کا ایک فیضان ہے، تسلسل ہے۔ جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور جب تک رہیں گے، بارش کے قطرات میں وہ تسلسل نہیں ہوتا جو اللہ کی نعمتوں اور کرم فرمائیوں میں ہے۔ کن کن نعمتوں کو شمار کریں گے، گنیں گے؟ ہر نعمت ایسی ہے کہ اس کا کوئی بدل اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے وہ نعمتیں ہمیں اور آپ کو میسر فرما رکھی ہیں، عطا فرما رکھی ہیں۔ چونکہ شروع سے وہ نعمتیں ہمیں میسر رہتی ہیں، اس لیے ان کی قدر و منزلت کا اور عظمت کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ زبان جس سے ہم اپنے قلبی جذبات کی ترجمانی کا کام لیتے ہیں، اپنے دل کا درد اس زبان کے ذریعے ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اپنی حاجات اور ضروریات کا اظہار اس زبان کے ذریعے لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی نعمت ہے اللہ کی؟ اگر اسی ایک نعمت کے شکر کی ادائیگی کے لیے ساری زندگی انسان سجدہ ریز رہے تو حق نہیں ادا ہو سکتا۔ چونکہ شروع سے اللہ نے یہ زبان کی نعمت انسان کو عطا کی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اسے عظمت کا احساس نہیں ہوتا۔ پوچھئے ان لوگوں سے کہ جو چاہنے کے باوجود اپنے ما فی الضمیر کو زبان سے ادا نہیں کر پاتے، سوچتے رہ جاتے ہیں، دل مسوس کر رہ جاتے ہیں، کیسے اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں، زبانیں ان کی گنگ ہیں، بولنے کی قدرت نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے زبان کی شکل میں کیا نعمت و دولت انسان کو عطا فرمائی۔ بھوک لگتی ہے، کھانا ہمیں میسر ہو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی میسر ہو جاتا ہے، جسم کے اندر جو زائد مادے جمع ہوتے ہیں ان کے اخراج کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے فطری طور پر نظام بنا رکھا ہے۔ اس نظام میں ذرا سا بھی جھول اگر پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ وہی پانی جو انسان کی زندگی کے لیے ایک لازمی چیز ہے، اگر وہ پانی ضرورت سے زائد جسم انسانی کے اندر رکا رہ جائے اور باہر نکلنے کا راستہ نہ ہو تو مچھلی کی طرح انسان تڑپتا ہے، پانی کی زیادتی کی وجہ سے، نہ نکلنے کی وجہ سے۔ اسی پانی کو اللہ نے باعث زندگی بھی بنا دیا اور اللہ نے اپنی نعمت سے اس کے اخراج کا راستہ بھی دیا اور اس کے لیے انسان کے واسطے عافیت کا سامان کیا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد بھی امت کو
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی ہے کہ یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، اور انسان نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے، قدردان بنتا ہے، تو اللہ کی طرف سے مزید نعمتیں اس کو عطا فرمائی جاتی ہیں۔ اور اگر انسان ناقدری اور ناشکری کرتا ہے تو جو اللہ نعمتوں کو دینے پر قادر ہیں وہ سلب کرنے اور چھیننے پر بھی قادر ہیں۔ چوتھی اور آخری علامت اور نشانی حضرت نے اہل تقوی کی بیان فرمائی، ذل لحکم القرآن۔ جو لوگ تقوی کی صفت سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں، اہل تقوی میں جن کی گنتی اور جن کا شمار ہوتا ہے، وہ قرآنی فیصلے کے تابع اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کے ذریعے جیسی زندگی گزارنے کی تلقین و تاکید فرمائی ہے، ویسی ہی زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہدایت ہے کہ جو اس سے جڑ جاتا ہے، جو اس کی رہنمائی کو قبول کر لیتا ہے، جو اس کی ہدایات پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، جو اس جیسی زبان بولنے لگتا ہے، جو اس جیسے کردار کا حامل ہو جاتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی سربلندی اس کا مقدر بنتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جو قرآن کی زبان بولے گا صادق و سچا وہی کہلائے گا، جو قرآنی ہدایات اور تقاضوں پر عمل کرنے والا ہوگا اللہ کی جانب سے انعامات کا اور اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے گا، اور جو قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، قرآن کی دعوت دے گا، تو وہ صراط مستقیم کی جانب اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ نے اپنے کرم و فضل سے ہم سب کو قرآن مقدس سے وابستہ کیا ہے، جوڑا، اور قرآن کریم کے ساتھ عقیدت و محبت کا اور عظمت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق اور سعادت بخشی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم کلام الہی سے محض رسمی تعلق و محبت کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں، حقیقی اور واقعی عقیدت و محبت، تعلق و وابستگی کا مظاہرہ کرنے والا۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے قرآنی آیات کی جو تشریح و تفسیر فرمائی ہے، اس کے مطابق اگر ہماری زندگی ہوگی تو دونوں جہاں کی سعادتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، مجھے بھی مقررہ وقت پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جانا ہے، لیکن ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تمہارا رشتہ ان دو چیزوں سے مضبوط و مستحکم رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیابی کی راہ سے ہٹا نہیں سکتی، گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی، ضلالت تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ان دونوں کھوٹوں سے اپنے رسے کو مضبوطی کے ساتھ باندھے رکھنا ہو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، نمبر 1 اللہ کی کتاب قرآن مقدس، نمبر 2 اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک اور پاکیزہ طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی اور نبوی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں، اہل تقوی میں باری تعالی ہم سب کا شمار فرمائیں، اور متقین کی جو علامات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں
اللہ تعالی ہم سب کو ان علامات کا واقعی طور پر حامل بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔